نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، تو بیان یہاں پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا تو ظاہری بات ہے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اور ان کی قوم اپنے لحاظ سے کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مد مقابل شخص کو شکست دے دی، اس کو ختم کر دیا، تو وہ اس بات پر خوش ہیں چلو اس بندے سے نعوذ باللہ جان چھوٹ گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین کی اپنی تدبیر اور منشا ہے اور لوگوں کی اپنی تدبیر ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جو انسان چاہے۔ بالآخر آخری فتح وہ اللہ رب العالمین کی ہونی اور اللہ کے بندوں نے غالب ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات تو لکھ دی ہے اللہ پاک نے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ مقابلہ جتنا بھی ہو جائے، جس سے بھی ہو جائے، جہاں بھی ہو جائے، بالآخر آخری فتح جو ہے، حتمی فتح وہ ہے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا، لیکن آگ میں پھینک کر وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اس آیت کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر غالب رہے۔ تو آج ہم یہاں سے بات آگے شروع کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جب آگ میں پھینک دیا تو ابراہیم علیہ السلام اس سے اب زندہ واپس نکل آئے۔ انہوں نے جو آگ لگائی تھی، لکڑیوں کا بہت ڈھیر تھا، وہ ظاہر بات ہے چند گھنٹوں یا ایک آدھ دن میں اس نے ختم نہیں ہونا تھا، بلکہ وہ بہت بڑی آگ تھی، بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر تھا، تو اس کو سرد پڑنے میں کافی دن لگ گئے۔ کافی دنوں کے بعد جب آگ سرد پڑ چکی اور تمام لکڑی جل چکی تھی، نمرود نے الاؤ کے گرد ایک چکر لگایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رات کو دیکھ کر اس کے سینے کی آگ چڑھی، مگر غور سے دیکھنے پر یوں لگا کہ جیسے ابراہیم زندہ اور صحیح سلامت ہو۔ ساتھ میں ایک اور آدمی بھی نظر آیا، فوراً آرڈر دیا کہ الاؤ سے کچھ فاصلے پر ایک مینار تعمیر کیا جائے، اونچی سی عمارت بنائی جائے تاکہ وہ اس پر چڑھ کر تصدیق کر لے کہ ابراہیم علیہ السلام جل چکے ہیں، ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ چند ہی دنوں میں ایک 80 ہاتھ اونچا مینار تعمیر کیا، 80 ہاتھ اونچا، تقریباً 100 فٹ کے قریب تعمیر کر دیا گیا، اور اوپر چڑھ کر دیکھا تو شک یقین میں بدل گیا۔ زور سے آواز دی، ابراہیم کیا میری آواز سن رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں سن رہا ہوں۔ کیا تم باہر آ سکتے ہو؟ نمرود نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا ہاں آ سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت تسلی سے پرسکون لہجے میں جواب دیا کیا خدشہ نہیں کہ تم اٹھو تو آگ تمہیں تکلیف پہنچائے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو کہنے لگا اٹھے اور باہر آ جائیں۔ یہ مکالمہ ہوا مختصر سا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا۔ نمرود نے آواز کہاں لگائی؟ 80 ہاتھ اونچا مینار بنوایا اور اس میں چڑھ کر دیکھ رہا تھا، پھر آواز لگائی۔ ابراہیم السلام اٹھے اور آرام سے چلتے اور باہر نکل آئے۔ نمرود آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر حیران ہوا اور اللہ ذو الجلال کی عظمت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا اور کہنے لگا نعم رب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تمہارا رب بہترین الہ ہے، کیا بہترین الہ ہے تمہارا اے ابراہیم۔ یہ اس کی زبان سے نکلے اور یہ بات البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کے اندر لکھی ہوئی۔ چونکہ انسان کی جو اندر کی فطرت ہے نا،
جب بھی کوئی وہ ایسا واقعہ دیکھتا ہے کہ جو انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے تو انسان لامحالہ اس پر اچانک بولتا ہے اور پھر اللہ کا نام اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز دیکھیں اکثر و بیشتر جو بالکل انوکھی ہو یا کوئی واقعہ سنے تو فوراً کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھے تو فوراً دل میں سے کیا تھا؟ ماشاء اللہ۔ کوئی بہت بڑا واقعہ دیکھے تو فوراً زبان سے کیا نکلتا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ انسان کی فطرت ہے جو بولتی ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے مشرکین مکہ، تو انہوں نے بے خودی کے اندر کئی دفعہ آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر قرآن پاک سنا انہوں نے۔ بعد میں جب پتہ چلا ہے تو انہوں نے سجدہ کر دیا، اس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب کر دیا کیسے کر دیا۔ تو بہرحال نمرود بھی پکار اٹھا کہ ابراہیم تیرا رب بہترین الہ ہے، نعم الرب، وہ بڑی قدرت اور عزت والا ہے، جو میں نے کرنا چاہا اس کے اور تمہارے درمیان وہ حائل ہو گیا۔ میں تمہارے رب کی عظمت کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ قبول کر لے گا؟ ابراہیم السلام نے فرمایا ہاں، بشرطے کہ تم ایمان لے آؤ اور اپنا دین چھوڑ کر میرا دین اپنا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی لچک نہیں دکھائی، یہ نہیں کہا چلو یار آج اتنا مان گیا ہے چلو اور مان جائے گا، ذرا نرمی اختیار کرو۔ کہا قربانی تو قبول کر لے گا، لیکن کب؟ پہلے مجھ پر، پہلے ابراہیم کو مانو کہ ابراہیم اللہ کا رسول ہے، پہلے مانو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس بات کو مانو کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے اس بات کا اقرار کرو، پھر تمہاری کوئی عبادت قبول۔ اسے پتا چلا سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر کوئی اس کی عبادت قبول ہونی ہے، بھلے وہ نماز ہے، بھلے قربانی ہے، نظر نیاز، صدقہ خیرات، کچھ بھی ہے، پہلے کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ نمرود یہاں بگڑ گیا، یہ ناممکن ہے، اس سے میری حکومت جاتی رہے گی، وہ پھر ہٹ دھرمی پر اتر آیا۔ اور یہ بات بھی البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری کے اندر یعنی بات بن رہی تھی، لیکن جب اس سے کہا گیا مجھے اللہ کا رسول مان کے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس نے کہا یہ تو نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھوں گا؟ چونکہ اس سے میری حکومت یعنی میرے عوام میرے خلاف ہو جائیں گے نا، یہ تمہارا تو مذہب ہی اور ہو گیا، تم تو ابراہیم کے مخالف تھے، تم تو اس کے پیروکار بن گئے، یار تم بھی ہمارے بتوں کے خلاف ہو، ہم تمہیں نہیں مان سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے باہر نکل آنے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے ایسے پھیل گئی، اور انہیں دیکھنے کے لیے پورا شہر آ گیا۔ جیسے جب ابراہیم السلام کو جلایا جا رہا تھا اس وقت سارا شہر اکڑ آیا تھا، اور آج ابراہیم السلام جب وہاں سے زندہ و جاوید صحیح سلامت باہر نکلے، یہ خبر جب پھیلی ہے تو ابراہیم السلام کو دیکھنے کے لیے پھر بھی پورا شہر، چونکہ ایک معجزہ یہاں بات نہیں تھی، اتنی بڑی آگ سے کسی کا زندہ سلامت باہر نکل آنا یہ ناممکن تھا، لیکن انسانوں کے لیے ناممکن، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اور جب سارا شہر آیا، سارے لوگ آئے، تو نمرود کے ساتھ ساتھ ابراہیم السلام کا سب سے بڑا دشمن اور آپ کا سب سے بڑا مخالف کون تھا؟ آپ کا باپ تھا آزر، اس نے تو آگ بڑھکائی، وہ بھی آیا۔ آج جو آزر ہی پہنچ گیا، آپ کو نمرود کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، شرمندگی سے وہ دوسری طرف دیکھ لیا۔ ادھر آپ کا بھتیجا لوط بھی پہنچ چکا تھا، اس نے موقع بہت مناسب جانا اور اپنے چھپے ہوئے ایمان کا بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ابراہیم السلام اللہ کے سچے، اعلان کر دیا۔ اور یہ بات سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 26 کا مفہوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کسی لمحہ بھی دعوت اللہ سے غافل نہیں رہتے۔ جب دیکھا اللہ ذوالجلال نے دشمنوں کی تدبیر ناکام کر دی ہے اور نمرود ضد ہو چکا ہے، موقع بھی مناسب ہے، تو کہنے لگے لوگوں تم نے اللہ کے سوا جن دیوتاؤں کو، معبودوں کو، بتوں کو
اپنا الہ بنا رکھا ہے دنیا میں صرف اپنی دوستی قائم رکھنے کو، یعنی اس لیے کہ تمہاری اجتماعیت کی عمارت استوار رہے اور گرنے نہ پائے۔ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے ان معبودوں کی پرستی چھوڑ دی تو معاشرے کے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور باقی دوستی اور محبت کے علاقے کٹ جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہونا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کا انکار بھی کرو گے اور آپس میں لعنت بھی بھیجو گے، آخرکار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 25 کا مفہوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی لوگوں کو کیا دی، لوگ جمع ہو گئے، تو جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی بات کی جو آگ میں پھینکے جانے سے، لیکن اپنی بات سے باز نہیں آئے، اپنی دعوت برابر جاری رکھی۔ آپ کا آواز سن کر چند اور لوگ بھی مان لے آئے۔ اب اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے، آخر معجزہ دیکھ کر کے پھر آپ باز کر رہے، پھر سمجھا رہے کہ تم اور تمہارے دیوتا تو یہ چاہتے تھے نا مجھے جلا دیں، کیا وہ جلا پائے؟ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ اگر ان کے بس میں ہوتا تو جو شخص ان کی گستاخی کر رہا ہے، بچپن سے ان کے خلاف کھڑا ہے، وہ کبھی بھی اس کو بچنے نہ دیتے۔ لیکن اگر ان کے چاہنے کے باوجود کہ میں نہ بچوں، میں بچ گیا ہوں، اس کا مطلب کوئی بچانے والا مجھے، اور جو مجھے بچا رہا ہے وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی منشا اور مرضی چلتی ہے، لہذا اسی کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو رب مانو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ یہ جاندار اور شاندار بات سن کر چند اور لوگ بھی ایمان لے آئے، مگر نمرود نے جب دیکھا کہ حالات پلٹا کھانے لگے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بڑھتے جائیں گے اور میرے ماننے والے کم ہوتے جائیں گے، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک لشکر تیار ہو جائے گا، ایک فوج تیار ہو جائے گی اور پھر میری حکومت پلٹا کھا جائے گی۔ اس نے لوگوں کو منتشر کروا دیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے شاہی محل میں چلا گیا، وہاں علیحدگی میں بٹھا کر آپ سے مناظرہ کرنے لگا، اور یہ بات البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب اس کے اندر لکھی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں لے گیا؟ اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام نے محل میں داخل ہونا تھا؟ یہ اللہ نے داخل ہونا، فرعون نمرود کی نمرودیت کو خاک میں ملایا، اور اب بڑے ادب احترام سے نمرود ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہا ہے اور کہتا چلو محل میں چل کے بات کرتے ہیں۔ یہاں مناسب جگہ نہیں بات کرنے کی، کیوں کہ جب میری ناکامی لوگ دیکھیں گے اور ابراہیم علیہ السلام جب اسے سوالات کریں گے اور میرے پاس ان کے جوابات نہیں ہوں گے، لوگ کہیں گے ارے تم تو جھوٹے ہو، تم تو ہار گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سچا ہے، پھر ہم ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ، وہ بچہ جو بادشاہ نے کہا تھا مجھے بچہ تو میں اس کو، میرا جو وہ عامل ہے وہ اس کو جادو سکھائے گا، وہ بچہ پھر راہب کے پاس جاتا تھا۔ اس بچے نے کیا شرط لگائی کہ تم مجھے مار نہیں سکتے، اس نے بھیجا پانی میں ڈبونے کے لیے، لیکن وہ سب ڈوب گئے، بچہ بچ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی میں بھیجا گرانے کے لیے، سب گر گئے، بچہ پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ جب بادشاہ لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا، بیچارگی کی تصویر بن گیا، بچے نے کیا کہا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک طریقہ میں بتاؤں گا، وہ طریقہ کیا طریقہ؟ کہا سارے لوگوں کو جمع کرو اور ایک اونچی جگہ پر مجھے کھڑا کرو، اور پھر جو میرا ترکش ہے نا تیروں کا تھیلا، اس سے تیر لو، اور پھر یہ کہا کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر مارتا ہوں، جب تو تیر مارے گا نا پھر میں مر جاؤں گا۔ اب بادشاہ میں گیم سمجھ نہیں آئی تھی سر، بچے کی حکمت یہ تھی، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جب بادشاہ کے منہ سے سنے کہ اس بچے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں، سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ بچے کا رب ہے نا کوئی اصل رب ہے۔ تو پھر بادشاہ نے بھی تدبیر اختیار کی اور اس نے تو کہا بچے سے جان چھڑاؤ اگر تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو بچے کی تدبیر کام آئی، بادشاہ نے لوگ جمع کی، بچے کو جگہ کھڑا کیا، ترکشی سے تیر نکال کر کہا اس بچے کے رب کا نام لے کر تیر چلاتا ہوں۔ تیر چلایا، بچے کھٹپٹی میں لگا، بچہ تو شہید ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ پورا مجمع پکار اٹھا
کہ ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو بچہ جیت گیا اور اس وقت کا بادشاہ ہار گیا. نمرود کو پتا تھا اگر لوگوں کے مجمع میں بات کی جائے گی تو لوگ ابراہیم کے رب پر ایمان لائیں گے اور نمرود کے رب ہونے کا انکار کر دیں گے. اور جب عوام الناس کو بات ٹھان لینا پھر بادشاہ بھی قابو نہیں کر سکتا. اس لیے عوام کا سمندر جب آتا ہے نا، عوام کا زور جب آتا ہے، عوام کا سیلاب جب آتا ہے، ہر چیز کو بہا کر دیں. اپنے ساتھ مان ملے کہتے وہاں بیٹھتے اور وہاں بات چیت کرتے اور مناظرہ شروع ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم میں نے 4000 گائے ذبح کروانے کا حکم دے دیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نمرود 4000 گائیاں ذبح کروا رہا ہے. یہ بھی بات تاریخ طبری کے اندر، تاریخ ابن خلدون کے اندر، الکامل ابن اثیر کے اندر یہ بات موجود ہے. اس نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا، ابراہیم السلام خوش کرنے کے لیے کہا اور بعد میں یہ کام کر بھی دکھایا. تو اب اس کا اپنے کو مقصد ہوگا. تو کہنے لگے اچھا بتائیے کہ تمہارا رب کون ہے؟ نمرود پوچھ رہا ہے ابراہیم السلام، اچھا اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے یہ سوال ذرا تنزیہ لہجے میں پوچھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی مذاق اڑا. نمرود دنیا میں انسان سمیت تمام چیزیں ایک بار جنم لیتی ہیں اور پھر وجود سے عدم وجود میں چلی جاتی ہیں. یہ کلیہ قاعدہ ہے، میرے اور تمہارے سمیت سب چیزوں پر لاگو ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فاعل مختار ہستی ہے. ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں تو بھی اور میں بھی. ایک وقت تھا جب نہیں تھے، پھر ہمیں وجود میں کوئی لایا، پھر ایک وقت آئے گا ہم دوبارہ ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، پھر ہم دنیا سے ناپید ہو جائیں گے. اس کا مطلب جب ہم نہیں تھے وہ ذات تب بھی تھی اور آج ہم ہیں وہ ذات آج بھی ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے تو تب بھی وہ ذات ہوگی. اس کا مطلب اصل رب اور الہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا. کہتا ہے نا ایک شاعر، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، گویا کچھ کو ہونے میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس کا مطلب جو کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ تھا. یہ کلیہ قاعدہ ہے، میرے اور تمہارے سمیت سب چیزوں پر لاگو ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فاعل مختار ہستی موجود ہے جس کے تصرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ جہان میں وجود و فنا کا یہ سلسلہ از خود قائم، نہ تو کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، نہ خود بخود کوئی چیز فنا ہو سکتی ہے، بلکہ بنانے والا بھی وہی ہے اور فنا کرنے والا بھی وہی ہے. اب یہ دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ نمرود کو. دعوت کون دے رہے ہیں؟ ابراہیم السلام. اور کہاں دے رہے ہیں؟ نمرود کے محل میں دی جا رہی ہے. تو پھر آخر میں فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 کا مفہوم یہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا مفہوم کیا ہے؟ میرا وہی رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا ہے. زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا اور وہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو کل انشاءاللہ الرحمن نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہے وہ ہم بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ایک بنیادی مقصد وہ شروع میں بتایا تھا، بار بار بتا رہا ہوں، یہ ہے کہ انسان کے دل سے نا غیر اللہ کا خوف نکل جائے. انسان کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جائے اور انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. اللہ انسان کے دل سے غیر اللہ کی بڑائی نکل جائے اور انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے اور اس پر انسان کا یقین کامل بن جائے. یہ ابراہیم السلام کی سیرت کا خلاصہ ہے. اور اگر ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.